لہذا بڑی بڑی زبانیں اور جانوروں کی ہیں مگر وہ ایک حرف بھی نہیں بول سکتے، الف نہیں کہہ سکتے، با نہیں کہہ سکتے۔ اگر زبان کی حفاظت کی جائے تو اس سے بہت اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اس کی نگرانی نہیں کی گئی تو اس زبان کے ذریعے بڑے بڑے شر و فساد اٹھتے ہیں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں زبان کی حفاظت پر بڑی شدت کے ساتھ تاکید فرمائی گئی ہے۔ تو اب اس کی جو حفاظت کی شدت ہے اس کو میں قرآن اور حدیث کے ذریعے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، اللہ کے رسول کس چیز سے نجات ہوگی، نجات کس چیز میں ہے؟ قال، اللہ کے رسول نے عقبہ بن عامر صحابی کو جواب دیا، امسک علیک لسانک، فرمایا اپنی زبان کو روک کر رکھ، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، کنٹرول میں رکھ، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، زیادہ وقت اپنے گھر میں گزار۔ دو نصیحتیں آ گئی، زبان کی حفاظت کر اور خلاف شرع اور خلاف عقل کوئی بات مت کہہ، یہ زبان کی حفاظت ہے۔ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہے، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہے، کافی ہو۔ اور تیسرا فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر روتے رہو۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں، اور بڑی اہم اور انتہائی سادہ۔ پہلی کیا ہے؟ زبان کو کنٹرول میں رکھ، زبان کی حفاظت کر، جو جملہ خلاف عقل اور خلاف شریعت ہو اسے مت کہے۔ اب ہم دوستوں میں بے تکلفی ہوتی ہے نا، اور آپ کھٹ ملا، اب یہ جملہ شریعت کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے، اس کا نام اگر ہارون ہے، یہ نبی والا نام ہے، تو اس کو ہارون کہا جائے گا، نہ کہ کھٹمل کہا جائے گا۔ اوے مچھرا، اوے ربڑیا، یہ ہم عام بولتے ہیں۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کر، خلاف شریعت اور خلاف عقل کوئی بات مت کر۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتِكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، یعنی گھر میں بیٹھے رہو، بلا ضرورت ادھر ادھر مت نکلو، بلا ضرورت ادھر ادھر مت نکلو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور چیپٹر جو ہے وہ ہے کتاب الزہد۔ دوسری حدیث سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان درست نہ ہوگا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور کسی بندے کا دل اس وقت درست نہیں ہوگا جب تک زبان درست نہ ہو۔ دل درست ہوگا اس شرط پر کہ زبان درست ہو، زبان درست، دل درست، دل درست پھر ایمان درست۔ کیسی ترتیب ہے؟ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ابھی میں نے آپ کو پیش کی ہے۔ زبان کی درستگی سے تمام چیزوں کی درستگی ہوتی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، صبح کو جاگتا ہے یا صبح کا وقت ہوتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب صبح کو بندہ کا وقت شروع ہوتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء عاجزی کر کے زبان سے کہتے ہیں، تمام جوڑ، تمام پارٹس جسم کے وہ زبان کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں، تو خدا سے ڈرتی رہ، فتقول اتق اللہ فینا، تو اللہ سے ڈرتی رہ، ہم سب تیرے تابع ہیں، فإنما نحن بک، ہم سب تیرے تابع ہیں، فإن استقمت فاستقمنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سارے اعضاء سیدھے اور درست رہیں گے، وَإِنِ وَجَعْتَ، اگر تو ٹیڑھی رہی، اعوججنا، پھر ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے، اگر زبان ٹیڑھی رہی تو پھر ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر صحابہ کرام کو زبان کی حفاظت کی وصیت فرمائی۔ بندے کو اللہ کے رسول جانتے تھے کہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے، اس نے کہا نا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ صرف ایک صحابی کو نہیں فرمایا، جو زبان زیادہ استعمال کرتا تھا اس صحابی کو یہ نصیحت کی کہ زبان کو قابو میں رکھ۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل ہیں، نوجوان ہیں، 16-17 سال کا ہیں، مگر ذہین بلاغ ہے، بہت زیادہ ذہین آدمی ہے۔ معاذ بن جبل، ان کی جو روایت ہے، جو ان کی بیان کردہ حدیث ہے وہ لمبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمام نیکیوں کی جڑ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کف علیک ھذا، آپ نے زبان کو پکڑا، زبان نکالی، پکڑا، پھر صحابی کو سمجھایا، معاذ بن جبل کو، کف علیک ھذا واشار الی لسانہ، تم اس کو روک کے رکھو، اور اللہ کے رسول نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اس کو روک کے رکھو۔ قلت یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی، ایک نقطہ یاد آ گیا، وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہی فضول سی بات ہے۔ وہ ایک ساتھی چائے والی جگہ پہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، کہتا ہے تسی کہتے ہو اللہ کا رسول، ہم کہتے ہیں ہمارا رسول۔ تسی اللہ کا رسول اللہ کا رسول کہتے ہو، توڑا تو ہے ہی نہیں، اسی کہنے ہیں ساڑھا رسول، تو ساڑھا ہی ہے، میں تو پیسے بھرے مول لے لے تو ہیں۔ دیکھو ایک فضول سی بات، جھگڑا پیدا کرنے والی بات، اور صحابہ اکرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ہی کہتے تھے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اور یہ اللہ کے رسول کے مقام اور منصب کو بیان کرنے کے لیے جتنا یہ جملہ مضبوط اور کافی ہے، اس سے بڑا اونچا جملہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور جملے بھی بولے جاتے ہیں، مثلا آمنہ دا لال، مدینے علی سرکار ہیں، سونا شیما دا ویر، اس طرح کے الفاظ بھی ہمارے زبان میں استعمال ہوتے ہیں، خطیب حضرات استعمال کرتے ہیں، لیکن نبی کے منصب کو بیان کرنے کے لیے جتنا یہ جملہ مضبوط ہے، ابھی عثمان بزدار پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، کیا کمال کا تعارف ہے، اس سے بہتر تعارف تو کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، یہی کلمے میں مانا،
کلمے میں یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے رسول ہیں، کلمے میں اللہ کے رسول ہیں، سرکاری آدمی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، شریعت اس پر نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کے منشا اور اس کے کلام کا بیان اور وضاحت دے گا، جنت اور دوزخ، پاکی اور پلیتی، حلال و حرام کے مسئلے یہ بتائے۔ تو اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کو کہا تم اس کو روک کے رکھو۔ اللہ کے رسول نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی زبان کی حفاظت اور اس کی نگرانی کر۔ یہ بھی عقل والے آدمی کا کام ہے کہ وہ زبان کو عقل کے تابع کر دے۔ اگر زبان کو تابع نہیں کرے گا تو کسی بھی مجلس میں لڑ مار دے گا، جھگڑا پیدا ہو جائے گا، کوئی نہیں زبان سنبھالو، ہی نہیں بکواس کی، یہی وہ یہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے، کوئی بکواس نہ کر، یہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے۔ تو آدمی کو سوچ کے بولنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ ہے یار بڑی دیر سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اور ایک جملہ یار تیسا کو برباد ہی کر دیتا ہے، یعنی 10 منٹ لیٹ ہونے پر جملہ کیا بولا ہے، تو سا کو برباد کر دیتا ہے، اور ایک جملہ ہے یار انتظار موت کے برابر ہوتی ہے۔ اب دیکھو دونوں باتوں میں مفہوم پورا ہے، لیکن ایک میں جھگڑا ہے اور دوسرے میں مٹھاس ہے۔ بات پوری ہو گئی ہے، یہ شعور کی بات ہے۔ تو جب آپ کی مجلس صاحب شعور لوگوں والی ہوگی تو آپ کے کلام میں بھی خوشنمائی پیدا ہو جائے گی، اور جب آپ لچر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی گفتگو بھی لچر ہی ہو جائے گی۔ اڑی گھر میں بیوی کو، اور ایک ہے عبداللہ کی ماں، فرق ہے، اڑی اور عبداللہ کی ماں، فرق ہے اس میں۔ تو نام سے بول دو، اللہ کے رسول عائشہ کہہ دیتے تھے، تو نام کہہ دو، اڑی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کر، اس کی نگرانی کر۔ اشارہ کیا آپ نے زبان کی طرف۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، کیا ہم اپنی باتوں کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑے جائیں گے؟ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ، ہمارا پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، حساب دیا جائے گا۔ بما نتکلم بہ، جو ہم گفتگو کرتے ہیں۔ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا ثقلت کا امک، تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ ایک عربی زبان میں اسلوب کلام ہے، اسلوب کلام ہے یہ، مطلب ایک جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ڈانٹنے والا انداز ہے۔ تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی میں تجھے ذہین آدمی سمجھتا تھا اور تو نے کمزور بات کر دی ہے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، زیادہ تر انسان یعنی 90% لوگ اپنی باتوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ زبان کی ہر حرکت، ہر بولنے والا لفظ اور جملہ وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ، بڑی اکثریت انسانوں کی، فی نار علی وجوہہم، منہ کے بل جہنم میں ڈالی جائے گی۔ صحابی کہتے ہیں یا تو یہ اللہ کے رسول نے جملہ بولا ہے یا پھر یہ جملہ بولا ہے، او قال علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، زیادہ تر لوگ اپنی باتوں کی وجہ سے یعنی زبان کے استعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں۔ اب بازاروں میں، مارکیٹوں میں اور کھیل کے دوران اور بس اڈے پر ہمارے لوگوں میں برداشت اور گفتگو اور لب و لہجہ آپ نے دیکھا کیا ہوتا ہے؟ موٹر سائیکل ہلکا سا ٹچ ہو جائے، نقصان ٹکے کا بھی نہ ہو، صرف ٹچ ہو گیا، اوے اندھا ہے، داڑھی رکھی وجہ نہیں، فٹ فٹ داڑھی عقل، دیکھو یہ یار کچھ زبان سنبھال کے استعمال کرو۔ روڈ پر جب گاڑیاں آتی ہیں تو ایکسیڈنٹ تو ہوتے ہیں۔ ایک سیانے آدمی نے کہا تھا بحری جہاز کنارے پر بندرگاہ پر کھڑے کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے، تو چلتے ہیں تو ڈوبتے بھی ہیں۔ 1000 جہاز میں ایک ڈوب جاتا ہے اور 999
مال اٹھا کے بندے اٹھا کے ایک ملک سے دوسرے ملک اور بندرگاہوں پر پہنچتے رہتے ہیں. اب اگر ایک ڈوب گیا ہے تو پھر جہاز سمندر میں نہ ڈالے جائیں, کشتیاں نہ ڈالی جائیں, تو بھائی گاڑی بھی لگ جائے گی, موٹر سائیکل بھی لگ جائے گا, تو لگنا ضروری ہے. اب تم ٹریفک بھی روک کے کھڑے ہو اور جھگڑا بھی کر رہے ہو اور بکواس بھی شروع ہو گئی. کیا معیار ہے یار. مسجد میں آپ نمازیوں کو دیکھ لیں, ہیں عبادت کم اور جھگڑے زیادہ, نفرتیں زیادہ. مسجدوں میں بندوں کی عبادت کم اور نفرتیں اور جھگڑے. بندہ آ رہا ہے, دیکھے گا بھی ادھر وہ کھڑا ہے, وہ ادھر کھڑا ہو جائے گا. صف خراب کر دی ہے, ادھر 14 آدمیوں کا, ادھر 8 ہے. 14 کی صف. اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میں آنے والا اتنا ذہین تو ہو کہ وہ پلڑے برابر رکھتا جائے, صف کے پلڑوں کو وہ برابر کر لے. کہ زیادہ بندے دائیں طرف ہیں تو وہ بائیں طرف آ جائے, زیادہ بائیں طرف ہیں تو وہ دائیں طرف آ جائے. اللہ اکبر. تو زیادہ تر لوگ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور اللہ کے رسول نے کمال کی بات کی ہے. اوئے ہوئے ہوئے, میں نے 25 سال پہلے, بلکہ 25 سال نہیں 40 سال پہلے, 40 سال مجھے جمعہ پڑھاتے ہو گئے. 83-82 سے شروع کیا تھا میں نے خطبہ جمعہ دینا. تو عبداللہ پروفیسر بہاولپور والے مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب, میں نے ان سے یہ حدیث سنی اس وقت, تو اس نے ہلا کے رکھ دیا. اس حدیث نے ہلا کے رکھ دیا. آپ بھی سنیں, اگر آپ کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں, تجربہ بتا رہے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول نے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ بالجنہ. ترجمہ سننے کے بعد فیصلہ کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے محمد کو, محمد اس کو جنت کی گارنٹی دنیا میں دے دے گا. وہ مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لے. وہ 2 چیزوں کی گارنٹی کیا ہے؟ زبان کی گارنٹی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے, شرمگاہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے, ان کے استعمال کی گارنٹی دے دے, دنیا میں پیغمبر سے جنت کی گارنٹی لے لے. اب جنت کا سودا ہے, اب زبان کو کیسے استعمال کرنا ہوگا, کتنا عقل کے تابع کرنا ہوگا اس کو. ہوئے 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 ہوئے. یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے, 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو, جنت کی گارنٹی لے لو. صحیح بخاری کتاب الرقاق, دل کو نرم کرنے والا چیپٹر, اس میں وہ ساری حدیثیں امام بخاری اس موضوع پر لے آئے ہیں جس سے بندے کا دل نرم ہو. اب یہ حدیث دل کو نرم کرنے والی ہے کہ نہیں ہے؟ 2 چیزوں کی گارنٹی کوئی انسان محمد کو دے, 2 چیزوں کی گارنٹی, پیغمبر اس کو جنت کی گارنٹی دے گا. ایک زبان جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے, شرمگاہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان. ما بین لحییہ, لحیہ یہ داڑھی والا حصہ, جبڑا, اوپر بھی نیچے بھی دانت ہے, یہ جبڑا ہے. اس کے درمیان زبان ہی ہے اور تیسری تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, اور 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے. فرمایا ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے کوئی بندہ, محمد اس کو جنت کی ضمانت دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. بندے کے اوپر ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے, دوست بھی ہیں, معاشرہ بھی ہے, میڈیا بھی ہے, اور اس کے بعد جوانی بھی ہے, پیسہ بھی ہے, حسن بھی ہے. اب کسی کو عورت دعوت گناہ دیتی ہے, وہ ٹھکرا دے, اس کو جنت ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ یوسف علیہ السلام کو خاتون اول ملکہ مصر خود دعوت گناہ دے رہی ہے اور بند کمروں میں محفوظ جگہ پر لے گئی ہے. یوں رخ پھیرا اور پیچھے دروازوں کی طرف دوڑے, اللہ نے کنڈے تالے ہی توڑ دیے. جب بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے, اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے.
تو زبان کی حفاظت کی جو ضمانت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات خلاف شریعت نہ کرے، کوئی بات خلاف عقل نہ بولے، سوچ سمجھ کر کہی جائے بات جو بھی اس نے کہنی ہے۔ زبان کی لگام ڈھیلی نہیں چھوڑنی چاہیے کہ جو جی میں آئے کہہ دے، بلکہ اس کو قابو میں رکھے، اور زبان کو الفاظ اور جملے بنانے میں محنت نہیں کرنی پڑتی، پینسل کو گھڑنے میں محنت لگتی ہے۔ زبان لفظ بولے گی، الفاظ پھینکے گی، اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی زور نہیں لگتا۔ بندہ مر رہا ہے، ٹانگیں کام نہیں کر رہی، زبان کم کر رہی ہے، وصیت لکھوا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، مجھے اٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ، مجھے یہ تکلیف ہے، یعنی زبان آخر تک چلتی ہے، تو اس کو بولنے میں کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ابو بکر صدیق کے پاس گئے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق تنہا بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ آپ کو معاف کرے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ان ھذا اوردنی شر الموارد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء من الجسد الا یشکوز رب اللسان علی حدتہ، یہی زبان مجھے بدترین گھاٹ پر لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا جملہ ابو بکر صدیق کا تھا، یہی زبان مجھے بدترین جگہ پر، بدترین گھاٹ پر لے جاتی ہے، یعنی تھانے میں پہنچا دے گی، پنچایت میں جھوٹ اور بے عزت کروا دے گی، بیوی کو طلاق ہو جائے گی، سسرال والے روٹھ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، جھگا برباد ہو جائے گا، گھر اجڑ جائے گا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ زبان۔ یہی زبان مجھے بدترین گھاٹ پر لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ابو بکر صدیق کا جملہ تھا، اب حدیث رسول اللہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، اس لیے میں زبان کو کھینچ رہا ہوں تاکہ اس کی تیزی باقی نہ رہے اور یہ زبان میرے قابو میں رہے۔ بس ایسے خیال آ گیا نا، حالانکہ زبان تو دماغ کے تابع ہوتی ہے، مگر ابو بکر صدیق دماغ کو بھی سمجھا رہے ہیں، دماغ کی بھی ریپیئرنگ ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ زبان کو بھی کھینچ رہے ہیں تاکہ دماغ کے ڈسک میں یہ بات اندر اتر جائے پوری طرح سے کہ زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اور صحیح استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ گفتگو نرم ہو، الفاظ پہلے تولے جائیں پھر بولے جائیں، پہلے بنائے جائیں، سوچے جائیں، پھر پیش کیے جائیں۔ گفتگو کرتے وقت نرم گفتگو سے بات کرو۔ کہتے ہیں، یہ اردو میں محاورہ ہے، زبان شیریں، شیریں فارسی کا لفظ ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ زبان میٹھی، زبان شیریں، ملک گیری۔ ملک گیری کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں تک آپ کے تعلق ہیں سب لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آپ کا احترام کریں گے اور جھک جائیں گے۔ حکومت کرنی ہو تو زبان نرم رکھو، زبان میٹھی رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ تم اس سے نرم بات کہنا اور جو بات کہو فائدہ مند ہو اور نفع بخش ہو۔ اللہ کے رسول نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ جو نسبت ہارون کو موسیٰ کے ساتھ ہے، اے علی تجھے میرے ساتھ وہی نسبت ہے۔ اب یہ حدیث پکڑ کے شیعہ حضرات حضرت علی کو تمام نبیوں سے افضل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، پچھلی دفعہ میں نے حدیث سنائی ہے، اے علی ایک گروہ تیری محبت میں جہنم میں جائے گا اور ایک گروہ تیری بغض میں جہنم میں جائے گا۔ جس نے حضرت علی کو شہید کر دیا، خارجی عبد الرحمن ابن ملجم، وہ مخالف تھا، بغض اور نفرت اور دشمنی میں اس نے شہید کر دی۔
اور محبت میں علی کو اللہ کہہ دیا. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے جمعے میں کہ اس وقت کے دو فرقے آج امت محمدیہ کے گلے کا کانٹا بنے ہوئے. یہی بات کہی تھی نا. حضرت علی کو حضرت محمد رسول اللہ سے موسیٰ علیہ السلام والی نسبت کیسے ہے بھائی؟ موسیٰ بھی نبی اور ہارون بھی نبی، تو حضرت علی نبی تو نہیں ہے تو صحابی ہیں. موسیٰ اور ہارون ایک ہی ماں سے سکے بھائی ہیں. رسول اللہ اور حضرت علی چچا زاد بھائی ہیں، تو نسبت تو بنتی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کسی اور مفہوم میں بات سمجھائی ہے. وہ چونکہ موضوع نہیں ہے، موضوع زبان کے نرم گفتگو کے حوالے سے ہے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف پہنچایا، بھیجا. اللہ نے خود کہا جاؤ فرعون کی طرف. اور اللہ نے ہدایت فرمائی. اب اللہ نگرانی کر رہا ہے، واچ کر رہا ہے. سٹیپ پر نبی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جا رہے ہیں اور وہ بڑا سخت ہے، جابر ہے، دہشت ہے. یہ لو لشکر ہے، اس کا دربار ہے، پارلیمنٹ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ دعوت ضرور دو اس کو، مگر بات نرم لہجے میں کرنی ہے. اور جو بات کہو فائدہ مند کہو، نفع بخش کہو. فضول بات، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی. فرعون کو دعوت دو. اللہ کو پتہ نہیں تھا اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اللہ اس کے تقدیر کو جانتا ہے نا، تقدیر اللہ نے خود بنائی ہے. لیکن اتمام حجت کے لیے کہ قیامت کو یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میرے پاس تو کوئی پیغام ہی نہیں، بندہ ہی نہیں پہنچا. موسیٰ جاؤ. موسیٰ نے کہا اللہ ایک تو مجھے ڈر لگتا ہے، بندہ بڑا سخت ہے، دوسرا میری زبان میں لکنت ہے، تو ہارون کو میرے ساتھ بھیج دو. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں چلے جاؤ. فاذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. شاید کہ وہ مان لے اور ڈر جائے. بات نرم کرنی ہے، الفاظ کا چناؤ اعلیٰ، عمدہ، شستہ اور شاندار رکھنا ہے. پیغمبر تو ویسے ہی اعلیٰ بات کرتے ہیں، کمال کی گفتگو ہوگی پیغمبروں کی. اقبال کا کلام، یہ 14ویں صدی کا ایک شاعر اور داڑھی نہیں ہے، اس کا کلام بڑا کمال کا ہے، تو نبیوں کی گفتگو کتنی کمال کی ہوگی. اس کے باوجود بھی، اس وصف کے باوجود بھی اللہ مزید تاکید کر رہے ہیں اے موسیٰ قولا لینا، انتہائی نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہے، انتہائی اعلیٰ اخلاق میں مجے ہوئے، پسے ہوئے اور سستہ اور دھلے ہوئے جملے اس کو پیش کرنے. قولا لینا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عام نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے. فرمایا لوگوں سے، یہ نہیں کہا کہ نمازیوں سے، یہ نہیں کہا کہ اہل عرب سے، یہ نہیں کہا عالم سے. فرمایا للناس حسنا، ہر بندے سے جب بھی گفتگو کرو اعلیٰ انداز میں گفتگو کرو. وہ بے نماز ہو، وہ شرابی ہو، وہ زانی ہو، وہ پارسی ہو، وہ آگ کی پوجا کر رہے، بت کی پوجا کرے، جس کا اس کو خدا کو بھی نہ مانے، تم گفتگو میں اعلیٰ انداز اختیار کرو. وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس آیت کو اللہ کے رسول خطبہ نکاح میں بھی پڑھتے تھے، اور میں اس آیت کو زبان کے درست استعمال پر بھی پیش کر رہا ہوں. سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر 70 اور 71 ہے.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ چل چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی وہ آپس میں گفتگو کا یہ انداز ہے، چل یہ اعلیٰ آدمی کی گفتگو ہے یا حیوان درجے کی گفتگو ہے؟ سخت بولنا اس کو کہتے ہیں فارسی ترش روئی، اور سخت کلامی سے بچتے رہو، اور زیادہ چیخ اور چلا کر بات نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ دور ہے تو آواز نہ دو، بندہ قریب کھڑا ہے اور آپ بہت اونچا بول رہے ہیں اور بندے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ لانگے باغ میں ایک آدمی عبدالی روڈ پر شیٹ بیچتا ہے، وہ دیوبندی مسلک کا ہے۔ اب طلاق ثلاثہ کے موضوع پر گفتگو ہوئی تو اس نے چیخنا شروع کر دی، اہل حدیث کا نقطہ نظر اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے چیخ رہا ہے۔ وہ جو ایکسرسائز کرنے والے بندے ہیں پلاٹوں میں وہ اکٹھے ہو گئے، اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار تم اپنی رائے کا اختلاف پیش کرنے کا حق رکھتے ہو، تم نے ٹریننگ اس ماحول میں لی ہے، تمہارا کیمپ وہ ہے، کوئی بات نہیں، لیکن مجمع تو نہ لگاؤ، لوگوں کو یہ تاثر تو نہ دو کہ جھگڑ رہے ہیں، یہ تاثر تو نہ دو کہ جھگڑ رہے ہیں، برداشت کرو ایک دوسرے کو، مسلمان ہو۔ میں نے ایک جمعہ میں آپ کو یہ بات کہی تھی کہ یہ دیوبندی اور یہ بریلوی اور یہ شافی اور مالکی اور حنبلی یہ وہ فرقے نہیں ہیں جو فرقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوئے تھے، یہ ہیں اجتہادی مسالک۔ کسی مسئلے میں ایک بندے کو یہ رائے سمجھ میں آ رہی ہے، یہ حدیث یہ سمجھا رہی ہے، وہی حدیث ایک اور بندہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے اس میں سے ایک یہ مسئلہ بھی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ اجتہادی نوعیت کے مسالک ہیں۔ فرقے وہ تھے جنہوں نے قرآن آیات کا مفہوم صحابہ سے نہیں لیا، اپنی عقل سے لیا، وہ تھے خوارج، جہمیہ، جبریہ، قدریہ، معتزلہ۔ یہ غامدی یہ کیا ہے؟ معتزلی ہے۔ قرآن کی جو آیت عقل میں آئے ٹھیک ہے، نہ آئے انکار کر دیتا۔ اب یہ اللہ کے رسول غار ہیرا میں جاتے تھے، اللہ کے رسول ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، حضرت خدیجہ لے گئی، اب کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، فضول ہے۔ کوئی عیسیٰ کے نزول کا انکار، حدیث کا انکار جو کرنا ہے، کوئی معراج کا انکار، وہ نہیں جی معراج خواب میں ہوا تھا، اللہ کے رسول نہیں گئے تھے، آسمانوں پر اللہ کے رسول نہیں گئے تھے۔ اور اس نے انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول غار ثور میں، غار ہیرا میں جاتے تھے نبوت ملنے سے پہلے، پھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اصل شکل میں ایک دفعہ دیکھا جبرائیل کو تو خوف زدہ ہو گئے، بخار ہو گیا، گھر آ گئے، ضم لونی ضم کہتا یہ سب باتیں الفاظ بناوٹی ہے، فضول ہے۔ جب اس کا دل مانتا ہے تو حدیث مان لیتا ہے، جب اس کا دل نہیں مانتا تو حدیث کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم غامدی کی بکس کو پڑھیں، اس کی فکر کو پڑھیں، آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی اور جاوید احمد غامدی ایک ہی سٹیج پر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اپنی عقل جو میں کہہ دوں مان لو، بھائی ہم کہتے ہیں جو محمد کہے وہ مان لو صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد نے تفسیر بتائی ہے وہ مانو، اپنی عقل سے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو درست کر دے گا۔ جب سیدھی بات کہو گے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ آج ایک سچ بولنا ہے۔ ایک نوجوان کا اور رشتہ آ رہا ہے، وہ پہلے سے شادی کے بعد بیوی چلی گئی، وہ آباد نہیں ہوئی، اس نے مجھے طلاق دے دو، اس نے کیس کر دیا۔ اب جب دوسرے لوگ آئیں گے انہیں بتانا پڑے گا کہ بچہ پہلے شادی شدہ ہے، اتنا عرصہ بیوی رہی ہے، پھر وہ عدالت چلی گئی ہے، یہ بتانا پڑے گا۔
قول سدید، سچ بولو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر کوئی گناہ اور غلطی بھی ہو گئی اللہ معاف بھی فرما دے گا۔ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ اصلاح کر دے گا اور معاف فرما دے گا۔ ترش روئی اور سخت کلامی سے بچتے رہو اور زیادہ چیخ چیخ کر بات نہ کرو۔ والیم اونچا ضرور کرنا ہے، والیم آہستہ کرنا، پہلے اس کی سن بھی لو۔ اتنا آپ کے اندر حوصلہ ہو کہ 2 بلاک برف کے دماغ پر سر پر رکھے ہوئے ہوں، ٹھنڈا دماغ ہو، ٹھنڈا دماغ۔ ہمارا ایک ساتھی فوج میں انٹرویو دینے کے لیے گیا، انہوں نے کوئی جمپ لگوائے، کچھ دوڑیں لگوائیں، کچھ بیٹھ کے لگوائیں، کوئی پش اپ لگوائے، ہے نا جی، کوئی کھڈے تھے وہ کراس کروائے، اور جو لوگ بدھو نظر آ رہے تھے نا انہوں نے ان کو نوکری لگ گئی، اور جو بڑے چتر چلاک تھے انہوں نے فارغ کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فوج میں میجر کی دائرہ اس دائرے میں آپ نے چلنا ہے، کرنل کا دائرہ ذرا بڑا ہے، اس دائرے میں آپ نے رہنا ہے، بریگیڈیئر کا دائرہ ذرا اس سے بڑا ہے۔ اب اگر یہ بندہ تیز چتر چلاک ہوگا تو یہ کرنل والی باتیں کر کر کے سارا ماحول، کیبنٹ ساری فارغ کر دے گا، ماحول خراب کر دے گا۔ تو جو بات کہی جائے یس سر، اگر چتر ہوگا تو کہے گا یہ کیوں جی، پہلے میں نے منطق سمجھاؤ۔ تو اب اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ پہلے اس کو سمجھایا جائے۔ تو انہوں نے وہ بندے سلیکٹ کیے جن کو یہ میرا ساتھی، میرا غلام مصطفیٰ اس کا نام تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ نا یار بدھو ہم ان کو نوکری مل گئی، ہمیں فارغ کر دی۔ اللہ اکبر۔ بے موقع زور زور سے بولنا اور پھر بے سمجھی کی بات، یہ ساری باتیں، چیخنا، زور لگانا، بے موقع زور لگانا اور ترش روئی سے بولنا، یہ سب ناسمجھی کی باتیں، ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ جب آپ یہ اتنا سبق یاد کر لیں گے پھر آپ لوگوں کو چیک کریں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ 10,000 جو ایک بندہ عقل آئے گا کہ سارے فارغ ہیں، بندے لگ رہے ہیں مگر عقل نہیں ہے۔ آخری بات سن لیں، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 19 ہے، اور 2 رکوع پر مشتمل سورہ لقمان، 3 رکوع ہوں گے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو کچھ پست رکھ۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آوازیں اور جانور بھی نکالتے ہیں اور سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز۔ تو اللہ نے فرمایا جیسے گدھا چیخ چیخ کر اونچا اونچا شور مچا کر بولتا ہے، فرمایا ایسے ایک انسان کو، سمجھدار آدمی کو اور مومن کو ایسے نہیں بولنا چاہیے۔ ضبط میں رہے، کنٹرول میں رہے اور سوچ سمجھ کر بات کرے، دھیمے لہجے میں بات کرے، الفاظ کا چناؤ اعلیٰ ہو تاکہ شر اور فساد پیدا نہ ہو۔ تو کیا بات سمجھائیے؟ سوچ سمجھ کر بولو، جلدی جلدی بات چیت مت کرو، مخاطب کی سمجھ میں نہ آ سکے آپ ویسے ہی بول رہے ہو، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کرتے، خطبہ ارشاد فرماتے، کوئی مسئلہ سمجھاتے تو بہت ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے کہ اگر لکھنے والا مجمع میں موجود ہے، لکھنا چاہے تو لکھ بھی سکتا ہے۔ کانا، عائشہ صدیقہ نقشہ بیان کرتی ہیں، کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے تو جملے ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے نظر آتے تھے، الگ الگ ہوتے محسوس ہوتے تھے، اور جو شخص رسول اللہ کی گفتگو کو سنتا تھا ساتھ سمجھ بھی لیتا تھا۔ تیز تیز نہیں بولتے تھے، اسپیڈ سے نہیں بولتے تھے۔ تو
گفتگو اب میں اینڈ کر رہا ہوں، مختصر لفظوں میں کریں، زیادہ طول نہ دیں کہ سننے والا گھبرا جائے، اور نہایت خندہ پیشانی اور ہنس مکھ چہرے سے بات کریں، غصے کے لہجے میں نہیں۔ أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ یا اللہ ساری دنیا میں علماء اہل سنت ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی مساجد، مدارس اور اداروں کی حفاظت فرما۔ 1 منٹ آپ سے لوں گا اور 3 آیتیں قرآن مجید کی پیش کرنی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سچ بولو، سچ میں ہی نجات ہے، کیونکہ سچ آفتوں سے بچاتا ہے۔ سچا آدمی اللہ اور رسول کے نزدیک بہت پیارا ہے، اور یہ سچائی اور صدق اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک بڑی صفت ہے۔ اللہ خود سچا ہے، اللہ خود سچا ہے کی آیت سن لیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون اللہ سے زیادہ سچا ہے بات کرنے میں۔ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، وعدہ کیا اللہ نے سچا، اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچا بات میں۔ اللہ کی صفت ہے نا سچ، تو سچائی اللہ کو پسند ہے۔ اور اب آخری آیت، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم ہیں سچے، اللہ کہتا ہے ہم ہیں سچے۔ تو سچائی پر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور نبی، اللہ نے ان کی سچائی کا ذکر اور اس وصف کا ذکر، اس خوبی کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ پھر اس تسلسل کو ہم اگلے جمعے پر رکھتے ہیں، اس مضمون کو آگے چلائیں گے۔ اب تک کی گفتگو کا جو ماحصل ہے وہ یہ ہے کہ زبان کو عقل کے تابع رکھو، سوچ سمجھ کر بولو، نرم لہجے میں بولو، چیخ کر نہیں بولنا ہے اور سچ ہی بولنا ہے۔ آپ کی بات میں، گفتگو میں جھوٹ نہ ہو۔ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ خود سچا ہے، اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ہم سچائی کو اپنا لیں گے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔